کی تصویر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد رأى من آیاته ربه الکبری. بے شک اللہ تعالی کی بڑی بڑی نشانیاں آپ نے دیکھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی. کب؟ معراج کی شب میں. صدق اللہ مولانا العلی العظیم، بلغنا رسول النبی الکریم، ونعم ذلك من الشاہدین والشاکرین، الحمد للہ رب العالمین. قال اللہ تعالی فی شان حبیبی تعظیما و تکریما، ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. پڑھو. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. میں اب یہ رکا یہ لگانے جاتا ہوں، کیا آتا کیا؟ برابر بولو مجھے. تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس کا ترجمہ پیش ہوا. یہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کی جو کیفیت ہے، انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو جو نشانیاں بتائی معراج کی شب میں، اس کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا میرے حبیب کو میں نے بڑی بڑی نشانیاں بتائیں. اب بڑی بڑی نشانیوں میں اللہ تعالیٰ نے ملکوت کے نظارے نے، عالم ملکوت، عالم جبروت اور عالم لاہوت، عالم لاہوت، عالم ہاہوت، یہ ایسے وہ عالم ہیں جن کا ہمارا مائنڈ امیجن بھی نہیں کر سکتا وہ کیا عالم ہے. ہاں، عالم ملکوت وہ عالم ہے جس میں ملائکہ رہتے ہیں، جس میں ملائکہ رہتے ہیں. اب اس کے اوپر کے جو عالم ہے، جیسے عرش اعظم کے اوپر جو عالم ہے جسے لاہوت بولتے، ہاہوت بولتے، ماہوت، انہیں جو بھی عالمہ ہیں اس میں اللہ اور اللہ کے احکام اور اس کی قدرت کے تمام کرشمے وہاں ظاہر ہیں. تو جس میں اللہ تعالیٰ اپنے خاص اور مقرب ترین فرشتے جیسے جبرائیل علیہ السلام کو ہی وہاں پر جانے کا ان کا پرمیشن ہے، ادروائز ملکوت تک، عالم ملکوت تک ختم. اب عالم میں کیا کیا ہے دیکھو. عالم ناسوت، عالم ناسوت کا تو دنیا کا عالم جو میٹیریلسٹک عالم ہے، جو ہمارے دنیا میں جو عالم ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ عالم ناسوت. اس کے اوپر جو عالم ہے عالم ملکوت ہے. عالم ملکوت کیا ہے؟ جس میں ملائکہ ان کا ایک گروپ ہوتا، ان کا ایک گروپ، ان کے گروپ کو اللہ تعالیٰ ایک مقررہ کام دے دیتے. وہ کام ایک ایک فرشتے کا گروپ کرتا رہتا ہے. کوئی آسمانوں کو، بادلوں کو چلانا، بارشیں برسانا، کوئی عذاب بھیجنا، کوئی یہ کرنا، کوئی کسی کو مدد کرنا یا کسی کو کچھ یہ کرنا، یعنی اس کے الگ الگ ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں، الگ الگ ان کے کام ہوتے ہیں. اس کے اوپر ہوگا عالم ارواح. عالم ارواح جہاں پہ ارواح کا عالم ہے، روح رہنے کی جگہ ہے، جہاں پر آنے والے روح یا جانے والے روح کا وہاں پر گزر ہوتا. اب دوسرے اس کے اوپر جو ہے عالم ارواح کے اوپر ایک عالم ہے جس کو عالم لاہوت بولتے، عالم ماہوت اس کے اوپر عالم ہاہوت ہے. یہ سب عالم ایک اسپیس سمجھ جاؤ، ایک اسپیس ہے. اسپیس کے اندر کمپارٹمنٹس ہے، ایک ایک کمپارٹمنٹ میں ایک ایک قسم کا پاور ہے. اور جس پاور وہ پاور میں اللہ تعالیٰ کے احکام، اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کے جلالت اور اس کی تجلیات کا ظہور ہوتا. مطلب وہاں پر پاورفل لائٹس، پاورفل انرجیز ہوتے ہیں جس کو کوئی تاب نہیں لا سکتے. تو اس کو تاب لانے کی کوئی بھی اگر کوشش کرے گا جل کے راکھ ہو جائے. تو اس کے واسطے کیا کرتا اللہ تعالیٰ، یہ ایک ایک سٹیج میں ایک ایک فرشتوں کا گزر ہوتا. تو عالم ملکوت میں جنرل ٹائپ آف فرشتے، جنرل ٹائپ آف ملائکہ، ان کا وہ ایک عالم ہوتا، وہاں پہ جا سکتے. انہوں آگے بڑھے تو ان کو they cannot withstand that power، اس کا ان کو وہاں سے جانے کی اجازت نہیں. تو اسی طرح ایوری اسٹیج میں اللہ کے ڈفرینٹ مقرب ترین فرشتے ہیں جو یہ تجلیات کو، یہ پاور کو، یہ انرجی کو وithstand کر سکتے. سمجھے؟ یہ سارے عالموں کو پار کر کے اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کر سکو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر آیات ہی رب الکبریٰ کے نشانیوں میں مفسرین اکرام کیا کیا فرماتے. دیکھو اس میں کیا کیا عالم اللہ بتایا.
پورے عالم، عالم ارواح، عالم لاہوت، عالم ماہوت، عالم ہاہوت، عالم ہاہوت، اور اس کے اوپر جو عالم ہے جس کا کوئی تذکرہ نہیں کر سکتے، کیونکہ وہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کا بھی گزر نہیں ہو سکتا، سدرۃ المنتہا تک ہی ان کا لمٹ ہے، اس کے بعد ہی کیناٹ گو بیانڈ، اس کے بیانڈ بھی ایک عالم ہے جس کو اسپیس وداؤٹ ٹائم وداؤٹ اینی امیجنیشن، وہاں صرف اللہ اور اللہ کی جلالت اور اللہ کی تمام تجلیات کا مرکز ہوتا، وہاں پر جا کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ملاقات فرماتے، اللہ تعالیٰ سے ان کی ملاقات ہوتی، آپ ان کو اللہ تعالیٰ سے بات چیت بھی ہوتی۔ اب اللہ تعالیٰ اس آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا بتایا، دیکھنے کی بات کیا کیا ہے کہ اگر دوسرے کوئی جتنے بھی انبیاء کرام آئے، 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام آئے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کو عیسیٰ علیہ السلام تک، ان کو یہ سفر نہیں کرے، اور یہ جو ٹریول آسمانوں کا اور ڈفرینٹ سٹیجز آف ملائکہ ہے، ارواح ہے، ہاہوت ہے، لاہوت ہے، ماہوت ہے، یہ جو سٹیجز آف اللہ کے قربت ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیکی ہے، اللہ تعالیٰ کی جو پریزنس ہے، وہاں تک پہنچنے کی کسی کو اللہ نے اجازت نہ دی اور نہ یہ چانس دیا، جتنے بھی پیغمبر دنیا میں، سوائے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ خیر، تو یہاں پر بتانا مقصود یہ ہے کہ تمام چیزوں کو بتایا اللہ نے، پھر اللہ نے کیا فرمایا کہ آپ کو جنت بھی دکھایا، جنت الماوا بتایا، سدرۃ المنتہا دکھایا، جہاں پر جبرائیل علیہ السلام کا مقام ہے، کسی نے نہیں دیکھا، کسی پیغمبر نے نہیں دیکھا، کسی انبیاء کرام نے یہ مقام کو دیکھا ہی نہیں، اور خاص کر جبرائیل علیہ السلام کی اصلی صورت کو کوئی نبی نہیں دیکھے سوائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ میں پہلے ہی بتایا ہوں کہ جبرائیل علیہ السلام کو 600 پر ہیں، اور ایک ایک پر بھی اتنا ان کا جو والیوم ہے، یا ان کی جو لمبائی اور چوڑائی ہے کہ آسمانوں کو اٹھا لیں گے، آسمانوں کے ایک کنار سے دوسرے کنار تک ان کے 2 پر ہیں، 2 پر اگر وہ کھول دیں گے تو ایک ڈائریکشن سے دوسرے ڈائریکشن، سپوز ایسٹ ٹو ویسٹ اور نارتھ ٹو ساؤتھ، 2 پرا اونچ ان کے پورے پھیل جائیں گے، تو ایسے 600 پر ہیں، اور ایک ایک پر میں بھی ہیرے جواہرات زمرد لگے ہوئے ہیں، اور اتنا ان میں چمک ہے کہ کوئی اس کو تاب نہیں لا سکتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی پہلی دفعہ دیکھے تو بے ہوش ہو گئے تھے، تو بعد میں افاقہ ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نارمل انسان کی شکل میں آئے، بعد میں سمجھائے، بعد میں پھر کب دیکھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹائم، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ the place where جبرائیل علیہ السلام stays، وہ پلیس کہاں ہے؟ 7 آسمانوں کے اوپر، عرش اعظم کے اوپر ایک پلیس ہے جس کو کہتے ہیں سدرۃ المنتہا، اور حدیث پاک میں اس کا تذکرہ یوں آیا کہ سدرۃ المنتہا ایک بیری کا جھاڑ ہے، بیری کا جھاڑ کا تو دنیا میں ایسا جھاڑ نہیں، وہ جھاڑ بھی ایسا جھاڑ ہے جو قدرتی جھاڑ ہے، نورانی جھاڑ ہے، وہ جھاڑ بھی کیسا ہے، اس کے ایک ایک پتے بھی ہاتھی کے کان کے برابر ہے، اور اس کے پھل بھی کیسے، مٹکے کے برابر وزن والے ہیں، مطلب اتنا اس کا ریڈیس ہے، ڈائمیٹر ہے۔ خیر، ایسی جگہ پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام رہتے ہیں، تو ویسی جگہ رہتے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دیکھا کہ سارے جھاڑ پر آپ کا نورانی چھایا ہوا ہے، آپ کا نور چھایا ہوا، ویری برائٹ ویری پاورفل لائٹ، وہ جگہ حضور نے دیکھا۔ تو یہ سدرۃ المنتہا بھی بڑی نشانی اللہ کی، کسی کو نہیں بتایا، حضور کو بتایا۔ سملرلی عرش کے پاس جنت الماوا ہے، یعنی وہ جنت ہے جس میں صالحین، انبیاء کرام اور تمام شہداء کرام اور تمام بڑے بڑے بزرگوں کو رہنے کی جگہ ہے۔ تو جنت الماوا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا اس معراج کے سفر میں، تو آپ نے دیکھا کہ اپنے نیک اور پیارے صحابہ کرام اور تمام اللہ کے پیارے بندے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، سنت میں، اللہ کے احکام کی پابندی کرتے ہوئے مقام حاصل کرے، ان کا مقام کو اللہ نے آپ کو بتایا۔ کب؟ معراج کے شب۔
یہ بھی ایک آیت الکبریٰ میں ایک آیت ہے، مطلب نشانی اللہ کی قدرت کی نشانی۔ دوسرا کیا دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کیا دیکھا آپ نے؟ کہ آپ نے دیکھا کہ دوزخ میں کیا کیا حال ہے، کیا برا حال ہوتا ہے دشمن اسلام کا اور ظالموں کا، مجرموں کا، اور ایون اپنے امتی جو گنہگار ہیں ان کا حال کیا کیا ہوتا۔ اللہ نے آپ کو سب نظارے بتائے۔ اسی طرح اللہ نے آسمانوں میں ڈفرنٹ آسمانوں میں اللہ نے انبیاء کرام سے آپ کی زیارت کروائی۔ سب سے پہلے تو معراج میں کیا ہوا؟ کعبۃ اللہ سے ٹریول ٹو بیت المقدس، جو ٹوڈے مسجد اقصی ہمارا جو یروشلم میں ہے، وہاں جب ٹریول کرے تو 1,24,000 انبیاء کرام موجود تھے۔ تو آپ نے سب کی امامت کرائی اور آپ نے سب کے امام بن کر نماز پڑھائے۔ کب؟ شب معراج میں۔ تو وہاں سے پھر آپ آسمانوں کا سفر کریں۔ تو آسمانوں کے سفر میں آپ نے 7 آسمانوں کو جب پار کیا تو یہ ایک آسمان میں آپ نے ایک پیغمبر کی زیارت کی۔ جیسے پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام، اب حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام ہیں، اور تیسرے آسمان پر یوسف علیہ السلام ہیں۔ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام ہیں۔ 5ویں آسمان پر حضرت یحییٰ و عیسیٰ علیہ السلام، اور دوسرے آسمان پر یحییٰ عیسیٰ علیہ السلام، اور تیسرے آسمان پر یوسف علیہ السلام، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام، اور 5ویں آسمان پر بزرگوں نے یہاں پہ تھوڑا اس کا ذکر نہیں فرمایا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ تھا۔ 6واں آسمان اور 5ویں آسمان میں موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے۔ اچھا، 7ویں آسمان پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا اور ان سے ملاقات فرمائی۔ ایسا 1 2 3 4 5 6 7 all skies nothing but ایک اسپیس سمجھ جاؤ، ایک اسپیس ہے، اس اسپیس پر حضرت آدم علیہ السلام کی نورانیت۔ دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ و عیسیٰ علیہ السلام کی۔ تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام۔ ایوری اسٹیج آف آسمان ہے، اسپیس ہے، اس پر کس کا نورانیت چھائے ہوئے ہے؟ وہ پیغمبر کی نورانی چھائی ہوئی۔ اچھا، اب یہاں 2 چیزوں کا ذکر مفسرین کرام فرماتے ہیں۔ یہ کہ فرض کرو کوئی بندہ انبیاء کرام کی زیارت خواب میں کرے تو اس کا تعبیر اس پر کیا ہوتی ہے، اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ تو یہاں پر ایک انٹرپریٹیشن کیا گیا۔ کیسا؟ اب دیکھو، فرض کرو کوئی یا کو حضرت آدم علیہ السلام کی زیارت کرے، اب خواب میں معلوم ہونا کہ آدم علیہ السلام ہے، کیسا معلوم ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خواب میں معلوم ہو جاتا کہ آدم علیہ السلام، وہ خود انٹروڈیوس کریں گے یا پیچھے سے آواز آئے گی؟ خیر، کوئی اگر آدم علیہ السلام کو خواب میں دیکھا تو اس کا انٹرپریٹیشن کیا فرماتے ہیں حضرت ابو القاسم امام سہیلی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بزرگ ہیں، وہ کیا کرتے ہیں اس کا انٹرپریٹیشن کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ اگر آدم علیہ السلام کو کوئی دیکھے تو کیا وہ آدمی کے اوپر کیا اثر ہوگا؟ بولے تو he will become king، اور حکمران بنے گا، پاورفل، ایک چیف منسٹر ہے یا پرائم منسٹر ہے یا کچھ عہدیدار بنے گا، یعنی کنٹری کا یا پلیس کا ہی ول بی دا چیف۔ تو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کیا فرمایا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، یعنی اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو فرمایا کہ میں تم کو خلیفہ، دنیا میں بادشاہ، میرا ریپرزینٹیو بنا کر بھیجنے والا ہوں۔ تو وہ اثر، وہ آدمی اگر خواب میں آدم علیہ السلام کو دیکھا تو اس پر اثر ہوگا، ایسا فرماتے ہیں۔ خیر، اگر کسی نے نوح علیہ السلام کو دیکھا، فرض کرو کوئی اگر نوح علیہ السلام کو دیکھا، نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ کرے، لوگوں کو بہت تکلیف پہنچائے، تو جو کوئی بھی ان کو خواب میں دیکھیں گا گویا کہ وہ لمبی حیات پائیں گا،
اسے کیا کریں گے؟ اللہ لمبی حیات دیں گے اور اس پر تکلیف آئیں گے. ایسے تکلیف آئیں گے کہ سارے لوگ اسے ستائیں گے, سب یہ کریں گے, لیکن اس کو اللہ تعالیٰ حیات کے ساتھ آخر میں اسے کامیاب کرے گا. سمجھے؟ نوح علیہ السلام کو اگر خواب میں دیکھی تو. اچھا, اگر کوئی اگر دیکھے ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں, کوئی اگر دیکھے ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں, تو کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ اس کو حج نصیب کریں گے. وہ آدمی کو حج نصیب ہوگا اور اسے بادشاہوں کی طرف سے یا حکمرانوں کی طرف سے اسے کافی سا تکلیف اٹھانی پڑے گی. کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کو کیا کرا, نمرود کیا کرا, بہت ستایا نا, آگ میں پھینکا نا. ایسا وہ آدمی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دیکھیں گا, اسے حکمرانہ یا اس کے جو بڑے ہوں گے اسے تکلیف دیں گے, پریشان کریں گے, لیکن آخر وہ فتح یاب ہوگا, مطلب وہ کامیاب ہوگا. he will succeed finally, لیکن he has to go through all sufferings. اچھا, فرض کو کوئی اگر یوسف علیہ السلام کو خواب میں دیکھا, کوئی یوسف علیہ السلام کو خواب میں دیکھا, تو چونکہ یوسف علیہ السلام پر جھوٹا بہتان بتایا گیا, مطلب حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا آپ پر الزام لائی ناپاک کام کرنے کا, تو ویسا الزام اس کے اوپر بھی لگے گا اگر کوئی یوسف علیہ السلام اپنے خواب میں دیکھا, لیکن آخر میں اس کو بری ہو جائے گا, وہ الزام سے باہر آ جائے گا, لیکن اسے قید بھی ہونے کا چانس ہے. he may go to jail also because of some episode, اسے ایک پرابلم بھی آ سکتا, لیکن فائنلی کیا ہوگا, وہ he will succeed, وہ کیا ہوگا, اسے اللہ اسے سکسیس دے ڈالے گا. جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کیا آخر میں مصر کے بادشاہ بن گئے نہیں, ایسا فائنلی he will also succeed. خیر, اگر کوئی ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کو خواب میں دیکھے تو کیا ہوگا, وہ آدمی اتنا پاورفل ہو جائے گا کہ اس کے طرف سے جو ظالمہ ہیں, جو جابر ہیں, جو ظلم کرنے والے حکمران ہیں یا پاورفل افسر ہیں یا آفیسرز ہیں یا کوئی کنٹرولنگ اتھارٹی ہے, اس کے طرف سے ختم ہو جائیں گے. مطلب وہ آدمی اتنا پاورفل ہو جائے گا ان لوگوں کو ختم کر دے گا. کسی اگر موسیٰ علیہ السلام کو ہارون علیہ السلام کو خواب میں دیکھے تو, فرض کرو کسی عیسیٰ علیہ السلام کو کوئی خواب میں دیکھے, تو عیسیٰ علیہ السلام کیا تھے, سب کو فائدہ پہنچانے والے تھے. اندھے کو ہاتھ پھیرتے تو اچھا اندھا اچھا ہو جاتا تھا, یا لنگڑے کو اٹھ کھڑا ہو جاتا تھا. ایسا کوئی مردہ ہے اس کو خون بیچنے لگا تو مردہ زندہ ہو جاتا تھا. کوئی بیمار پر ہاتھ پھیرتے تو شفا ہو جاتی تھی. یعنی تو نفع رساں بولتے اسے, کیا بولتے, he used to give all good things to the people. سو اگر ویسا بندہ اگر یوسف علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام خواب میں دیکھا, وہ بندے سے سب کو فائدہ پہنچے گا, سب کو مدد کرے گا, سب کو اس کے طرف سے گڈ تھنگس ول ہیپن. اچھا, اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھے, اگر بیمار دیکھے تو شفا ہو جائے گا, اگر قیدی دیکھے تو چھٹ جائے گا, اگر کوئی گھر سے غائب ہے تو صحیح سلامت گھر کو پہنچ جائے گا, اگر کوئی تندرست آدمی بھی اس کو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو اس کی زندگی میں دولت سے مالا مال ہو جائے گا. اور کوئی اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرض دار دیکھے تو اس کی قرض بھی پورا ہو جائے گا. مطلب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کو رحمت للعالمین بن کر آئے تھے نا, تو آپ کی رحمت سے کیا ہوگا, سب کو فائدہ پہنچے گا, سب کو ترقی ہوگی اور سب شادمان ہوں گے, خوشحال ہوں گے. تو یہ آ کر ایک بزرگ کا اوپینین جن کا نام ہے ابو القاسم امام سہیلی رحمۃ اللہ علیہ. اچھا, اب آسمانوں پر جو انبیاء کرام سے ملاقات ہوئی, لوگوں کو پتا چلنا چاہیے کہ کیوں ملاقات ہوئی, کیا the reason should be there. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے معراج کی رات میں کیا کرے, اور بیت المقدس میں نماز پڑھائے, وہاں ملاقات کر لیے, ٹھیک ہے, لیکن اگین سپریٹ جو ملاقات ہوئی اس میں کیا راز ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی ملاقات آدم علیہ السلام سے, موسیٰ علیہ السلام سے, یحییٰ عیسیٰ علیہ السلام سے, ابراہیم علیہ السلام سے, ان سب سے ملنے میں آپ کے زندگی کا اور اس میں کیا کنیکشن ہے. تو اس پر بزرگان دین مفسرین کرام بڑے اچھے انداز میں فرماتے ہیں
کہ آدم علیہ السلام کی ملاقات آسمان میں تو آپ کو ہوئی، تو آسمان میں آپ نے دیکھا آدم علیہ السلام پہلے آسمان پر رائٹ سائڈ میں پاک روح، نیک روح، جو نیک انسان ہے، جو نیک آدمی ہے، جو نیک بندے تھے، ان کی روح رائٹ سائڈ میں ہے۔ لیفٹ سائڈ میں ناپاک روح، ظالم، کافر، مشرک۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو آپ نے دیکھا کہ جب وہ سیدھی طرف دیکھتے تو خوش ہوتے تھے، دائیں طرف دیکھتے تو وہ غم کرتے تھے، ناخوش ہوتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ سیدھے ہاتھ طرف والے اللہ کے پیارے بندے جو آدم علیہ السلام کے دین پر آگے دنیا میں نیک بن کر رہے، لیکن دائیں ہاتھ طرف جو بھی انسان پیدا ہوئے وہ سب کیا تھے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کر کے ظالم بنے، جابر بنے، اور ظلم کر کے وہ اللہ کے ناپاک بندے اور مجرم بندے ہو کر دوزخ کے لائق ہوئے۔ ان کو دیکھ کر آپ غم کرتے تھے، کیونکہ دونوں بھی آپ کی اولاد ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کا نام کیا ہے؟ ابو الانسان، ابو الآدم، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی نسل سے سب انسان پیدا ہوئے، تو ادھر برے بھی ان کے، اچھے بھی ان کے، اچھے سے وہ خوش ہوتے تھے، بروں سے وہ ناخوش ہوتے تھے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کا یہ ملنے کا آپ کا انداز تھا۔ اب یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام دوسرے آسمان پر آپ نے ملاقات فرمائی۔ اب عیسیٰ علیہ السلام میں کیا ہوا قصہ دیکھو۔ عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں اور زمانے کے کیا کرے؟ مارنے کی کوشش کرے، آپ کو پکڑ کر سولی پر چڑھانے کی کوشش کرے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا کیا؟ آسمان پر اٹھا لیا۔ سیم تھنگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودی، خاص کر جو اس کے یہودی تھے مدینے کے، آپ پر ظلم ڈالنا شروع کیا، آپ کو طرح طرح کے منصوبے بنا کر پلان کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھروں سے مارنے کی کوشش کرے، اور ایک یہودی کی عورت نے آپ چل لیا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے یہودیوں کی جو دشمنی کس سے ہوئی؟ عیسیٰ علیہ السلام سے، اس کا سیم نسبت آپ کی زندگی میں بھی ہوا، سمجھے؟ اسی طرح حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بھی یہودیوں نے قتل کر دیا، تو اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی قتل کرنے کی کوشش کی گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کی کوشش کی گئی، نعوذ باللہ، لیکن اللہ نے آپ کو بچا لیا۔ تو یہ دونوں سے ملاقات سے آپ کا اور آپ کی زندگی کا نسبت یا کنیکشن معلوم ہوتا ہے۔ خیر، اب تیسرے آسمان پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا۔ اب یوسف علیہ السلام میں اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو 7 بھائی دیے، 11 بھائی دیے تھے نا، تو 11 بھائی، یہ بھائیاں کیا کرے؟ آپ کو کنویں میں ڈال دیے، کنویں میں ڈال کر آپ کو بیچنے کی بھی کوشش کرے، لیکن آخر میں کیا ہوا؟ یوسف علیہ السلام کو اللہ نے بچا لیا، اور آگے چل کر آپ مصر کے بادشاہ بنے۔ جب بادشاہ بنے تو کیا ہوا؟ وہ بھائیاں واپس آپ کے پاس آئے اور آپ سے معافی مانگنے کی التجا کرے، تو آپ نے کیا کہا؟ او میرے بھائی، آج ہم میں اور تم میں کوئی براسی نہیں ہے، لا تثریب اليوم، کیا لکھے؟ لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہارے اور ہمارے درمیان میں کوئی براسی نہیں ہے، کوئی بدلہ نہیں ہے، تم نے مجھ پر ظلم کیا، میں نے تم کو معاف کیا۔ یوسف علیہ السلام بولے تب۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب کافروں پر غلبہ پا لیے، جب کافروں کے پر فتح پا لیے، جب مکے میں داخل ہوئے، اور مکے میں جب داخل ہوئے تو جتنے کافر تھے ڈر کر گھروں میں چھپ گئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرے، ڈکلیئر کرے، کیا ڈکلیئر کرے؟ لا تثریب علیکم اليوم، آپ نے فرمایا جس طرح میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں کو معافی کے خود فرمایا، آج میں تمہارے سامنے کہتا ہوں لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہارے اور ہمارے درمیان میں کوئی عداوت، کوئی بدلہ نہیں ہے، آج میں تم سے بدلہ نہیں لوں گا، آج ہمارے اور تمہارے درمیان میں کوئی ایسا ناانصافی کا کام نہیں ہوگا، تم سب کو میں پناہ دیتا ہوں، مطلب معاف کیا مطلب۔ تو اس طرح سے یوسف علیہ السلام کی ملاقات سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کا جو کنیکشن ہے وہ ظاہر ہوتا ہے۔ اب چوتھے آسمان پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ملے کس سے؟ ادریس علیہ السلام۔ ادریس علیہ السلام کو اللہ نے کیا فرمایا قرآن میں؟
वरफ़अनाहु वरफ़अनाहु मकानन अलिय्या। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का किस्सा सुनो, बड़ा इंटरेस्टिंग है। इदरीस अलैहिस्सलाम कौन थे? हजरत शीस अलैहिस्सलाम के बेटे। हजरत शीस अलैहिस्सलाम कौन थे? हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे। हजरत शीस अलैहिस्सलाम के बेटे इदरीस अलैहिस्सलाम के जमाने में सबसे पहले अल्लाह ताला ने आपके जरिए से लोगों को ड्रेस कैसा सीना, आपने ड्रेस सीकर पहनने का तरीका सिखाया। समझे? जो आजकल जो दर्जी हैं, जो टेलर्स हैं, उनका जो कनेक्शन कहां तक जाता? इदरीस अलैहिस्सलाम तक जाता। एक तो हुआ। दूसरी चीज क्या था कि इदरीस अलैहिस्सलाम बड़े पयस, हद से ज्यादा पयस थे। एक दिन रोजा रखते, दूसरे दिन छोड़ाते। हाँ, ये हर रोज रोजा रखते, हर रोज रोजा रखते थे और शाम को इफ्तार करते थे। तो रोजे में होता यूं कि आप सारा दिन रोजा रखते थे, शाम में अल्लाह की इबादत करते थे। तो रोजा खोलते वक्त मगरिब के वक्त थे, आसमान से दस्तर उतरता, किसे? इफ्तार के वास्ते, किसे? इदरीस अलैहिस्सलाम। आप जितना हो सके उतना खाते, फिर वो दस्तर ऊपर आसमान पर चल जाता। तो ऊपर से तमाम मलाइका देखते थे कि ये कैसा बंदा है, दुनिया में अल्लाह का प्यारा बंदा है, जो हमेशा अल्लाह की इबादत में रहते, सारा दिन रोजा, हर साल के जो 36 डेज, 365 डेज पूरे रोजे। ऐसा प्यारा बंदा है, बिल्कुल बड़ा ताजुब करते थे। उसमें क्या हुआ? तो हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह से गुजारिश करते, या अल्लाह तेरा ये बंदा बड़ा प्यारा है, मुझे मौका दे, मैं जाके उनसे मिलना चाहता हूँ और उनसे चंद दिन उनके साथ रहना चाहता हूँ। अल्लाह इस्राईल सलाम को बोले, अच्छा जाओ, मेरे बंदे से जाके मिलो। बोले इस्राईल सलाम नीचे उतरे। कैसी सूरत में उतरे बोले तो he came into a persons, मतलब इंसान की शक्ल में आए। सलाम अलैकुम, वालेकुम सलाम। हजरत इदरीस सलाम के साथ रहने लगे। तो आपने पूरा कहाँ से? नहीं नहीं, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, आपके साथ तकबीर करना चाहता हूँ। इदरीस सलाम जरा नेक आदमी थे, नेक अल्लाह के प्यारे नबी थे। तो बोले ठीक है रहो, लेकिन खाने पीने का मेरे पास सामान नहीं। बोले नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि तो फरिश्ते थे वो अंदर से, तो उनके खाने क्या प्रॉब्लम। तो आप उनके साथ रहते थे तो क्या देखते थे कि ऐसा आसमान से दस्तर उतरता था, खाते थे, फिर एकाएक ऊपर चल जाता था। तो आप देखते देखते एक दिन पूछ डाले, कौन? इदरीस अलैहिस्सलाम बोले तुम्हें ना खाते ना पीते मेरे साथ दिना से ना, क्या कौन तुम्हें पूछ डाले? बिकॉज इदरीस अलैहिस्सलाम खाते थे इफ्तार में, इस्राइल इस्लाम जो इंसान की शक्ल में थे, कुछ भी नहीं खाते थे। उनको डाउट आ गया इदरीस अलैहिस्सलाम को, सच्ची सच्ची बोलो तुम्हें कौन? इदरीस अलैहिस्सलाम बोले, इस्राइल इस्लाम बोले, नहीं नहीं, मैं फरिश्ता हूँ, मलक हूँ, मैं इस्राइल हूँ। अच्छा, इस्राइल जान लेने वाले? हाँ 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 बोले। अच्छा 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 अच्छा, दोस्ती तो हो गई, और दोस्ती हो गई। अच्छा एक काम करो, तुम्हें मेरे दोस्त बन गए, इतने दिन मेरे साथ थे, एक काम करो। इदरीस सलाम रिक्वेस्ट करते, क्या? जान ले लो मेरी, मैं जन्नत देखना चाहता हूँ। अरे वो मेरा से नहीं होगा, जब तक अल्लाह का हुक्म होगा, अल्लाह का हुक्म हुआ तो मैं करता सो, मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कह सकता। अरे जिब्राइल इदरीस सलाम इंसिस्ट करते, इतने दिन मेरे साथ थे, इतने दिन तुम्हें दोस्त थे, अल्लाह से बोलो ना, अल्लाह से पूछो, ऐसा मैं आपको मरना चाहता हूँ, मरना कैसा मौत आती देखना चाहता हूँ, मरने के बाद वो जन्नत में दाखिल करता, कहते अल्लाह वो कैसा करता को मैं देखना चाहता हूँ। इस्राइल इस्लाम कितना की समझाते हैं, नहीं अभी तुम्हारा टाइम नहीं हुआ, मरने का टाइम नहीं हुआ, बोलते हैं नहीं मानते। आखिर इस्राइल इस्लाम को क्या करना? अब इतना प्यारे लग, अल्लाह के प्यारे बंदे, अल्लाह से पूछते या अल्लाह पार पाए ना पढ़, क्या करूं मैं इनको? तो अल्लाह बोलते ठीक है, उनकी आरज़ू को पूरी करो बोले। तो जिब्राइल इस्राइल इस्लाम बोलते देखो प्रॉमिस, जरा खुद के वास्ते मैं तुम्हारी जान लूंगा, जन्नत में दाखिल करूंगा, लेकिन फिर वो तुम्हें वापस आ जाना। बोले वो नो 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 प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। बोले अच्छा चलो। तो हजरत जिब्राइल इस्राइल इस्लाम की जान ले लेते, और चूंकि अल्लाह के प्यारे नबी थे, सीधा रूह सीधा कहां गई? जन्नत में दाखिल हो गई। इस्राइल इस्लाम जन्नत के बाहर खड़ गए। बोले अच्छा जाओ जन्नत देख लेकर आओ, क्या क्या है देख लेकर नजर। अच्छा जाको आते बोले तो अंदर गए से, अंदर गए ना, हजरत आमगद नहीं गए वापस। इस्राइल इस्लाम बाहर से बुलाते, इदरीस इदरीस इदरीस, कहाँ है इदरीस? इदरीस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس کو میں جنت میں داخل کرتا ہوں اس کو کبھی نہیں نکالتا. خالدین فیہا، اللہ فرمایا کہ جو جنت میں داخل ہوتے ہیں وہ کبھی باہر نہیں آتے، ان کو باہر نہیں نکالا جائے گا. تمہیں کہیں کہ مجھے باہر آؤ، بولتی جاؤ جی نہیں آتا بولا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولے ارے یہ کیا مصیبت ہو گئی نا، تم نے جنت کو کیوں سے چانس دیا، تم نے پرمیشن لے کے وہ چلا، تمہیں کیا کی پرمٹ رہ جاتا، بولتے نہیں ہوگا نہیں ہوگا باہر آؤ، بولے میں نہیں آتا جی، اللہ کا حکم ہے، سارے اس میں جانے کے بعد کوئی واپس نہیں آتا. اللہ سے پوچھے یا اللہ یہ کیا مصیبت میں اٹکایا مجھے، انہوں نے کہا کہ ٹیمپرری نکالو، بولے جان نکال لیا، اور ٹیمپرری جا کو جنت دیکھ لانا، تمہیں جا کے دیکھو، بولے اب کیا آؤں نہیں کہتے میں کیا کرنا ہے ان سے. اللہ بولتے ہیں ٹھیک ہے چلو یہ میرا نیک بندہ ہے، اس کو چھوڑ دو، اس کو چھوڑ دو بولے. تو اس کا تذکرہ قرآن میں آیا ہے. ادریس علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا، وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور ہم نے انہیں بلند مکان پر پہنچا دیا، اونچا کیا. مطلب کیا، اللہ نے آسمان پر اٹھا لیا ان کو، جس طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا. خیر، تو ادریس علیہ السلام کو اگر کوئی ادریس علیہ السلام سے جو ملاقات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی، اس سے اشارہ کیا تھا بولے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مرتبت اور آپ کا جو مقام ہے آسمانوں پر سیر کرنا، اور جنت و اللہ کے جو مقرب مقامات ہیں اس کی جو زیارت ہوئی، یہ ادریس علیہ السلام سے مشابہت رکھتی، مطلب سملیرٹی ہے. اس کے عزیز ادریس علیہ السلام سے اللہ نے آپ کو ملاقات فرمائی. اب موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام سے جو ملاقات ہوتی کہاں، چھٹے آسمان پر. تو چھٹے آسمان پر جب ملاقات ہوتی تو آپ کو موسیٰ علیہ السلام میں اور آپ کے درمیان میں کیا نسبت، واٹ از دا ریلیشن شپ، وائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم واز آسکڈ ٹو میٹ موسیٰ علیہ السلام. تو اس میں کیا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کیا ہوا، فرعون کی فوج کے ساتھ آپ کا بہت بڑا ایک معرکہ ہوا. مطلب کیا، دیور اگینسٹ فوج، فرعون کی فوج اور موسیٰ علیہ السلام کے قریب بنی اسرائیل کے درمیان میں بہت بڑا ایک ظلم کا دریا بہ گیا. تو اس میں کیا ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ حکم دیے دریا نیل پار کرو. تو اب جیسے پار کرے تو کیا ہوا، ساری قوم فرعون کی اور فوجیوں کے ساتھ ڈوب کر مر گئی. موسیٰ علیہ السلام کی قوم بچ گئی. تو ایسا بڑے بڑے معرکے، بڑے بڑے پریشانیاں، جنگاں اور بڑے بڑے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حملے ہوئے جہاد کے طور پر، جنگ بدر، جنگ حنین اور جنگ احد اور تمام جنگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو ختم کرنے کی جو کوشش کی گئی، جس طرح موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو ختم کرنے کی کوشش فرعون کیا، ایسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں پر بھی ہوا. یہ سملیرٹی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی. اور اس کے بعد کیا ہوا، فائنلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فتح یاب ہو گئے، تمام کافروں پر آپ کا غلبہ ہو گیا. سمجھے نہیں؟ اور 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہونے کے 2 حکمتیں بیان کرے مفسرین کرام. پہلا حکمت یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آپ نے دیکھا کہ بیت المعمور کا تو بولے تو کیا بولے تو اب کعبۃ اللہ جو ہم دیکھتے ہیں زمین پر، اس کے بالکل اپوزٹ مین آسمانوں پر، 7 آسمانوں پر ایک مقام ہے جس بیت المعمور، ریپلیکا آف، تمام فرشتے اس کا طواف کرتے یا حج کرتے وقت جس طرح سے زمین پر طواف ہوتا، ایسا آسمانوں پر بھی طواف کرنے کو ہے.